السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمۃ والقرآن وصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین۔ اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر برائی سے بچا کر رکھے، دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے، قرآن کے احکامات کو سمجھ رہا، ان پر عمل کر رہا اور دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر غور و فکر کرنے، تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہمارا لیسن نمبر 109 ہے، 109، اور آج سورۃ التوبہ کی آیات ہے 94 سے لے کر 106 تک، 106 تک۔ پہلے الفاظ کی وضاحت ہوگی اور پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے۔ الفاظ کی وضاحت: یعتذرون، وہ عذر کریں گے، وہ بہانے بنائیں گے۔ عین ذال را اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ اعتذر یعتذر سے مصدر ہے، اعتذار عذر پیش کرنا۔ الیکم تمہاری طرف۔ اذا جب، یہ ظرف زمان مستقبل ہے۔ رجعتم لوٹو گے تم، پلٹو گے تم، یعنی تم واپس جاؤ گے۔ را جیم عین روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔ رجع یرجع سے مصدر ہے، رجوع معنی ہے لوٹنا، واپس جانا۔ اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم واپس جاؤ گے۔ الیہم ان کی طرف۔ قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ لا تعتذروا نہ تم معذرتیں کرو، نہ تم عذر پیش کرو۔ عین ذال را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے۔ اعتذر یعتذر سے مصدر ہے، اعتذار عذر پیش کرنا۔ لن نؤمن ہرگز نہ ہم مانیں گے، یعنی ہرگز نہ ہم اعتماد کریں گے۔ فعل مضارع منفی جمع متکلم ہے، لکم تم پر، قد تحقیق، نبأنا اللہ خبر دی ہم نے، ہم کو اللہ نے، بتا دیا ہم کو اللہ نے، یا ہمیں اللہ نے اطلاع دے دی، اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے۔ نبأ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ نبأ ینبئ سے مصدر ہے، تنبیۃ جس کے معنی ہے خبر دینا، اطلاع دینا، آگاہ کرنا، اور آخر میں نا ضمیر ہے۔ من اخبارکم تمہاری خبروں میں سے۔ خواب را روٹ ورڈ ہے، اخباری مجرور ہے کیونکہ وہ حرف جر من کے بعد آیا ہے، اور اخباری مضاف بھی ہے۔ خبر
و خبرتن مصدر سے یہ اسم جمع ہے، اس کا واحد ہے خبرن، کم جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے، و اور سیر اللہ ان قریب دیکھے گا اللہ، سا مضارع کو مستقبل کے معنی دیتا ہے اور سا کے بعد ہے یرا، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، رآ یرا سے بستر ہے، رؤیتن جس کے معنی ہے دیکھنا یا دیکھے گا، عملکم تمہارا عمل، عمل مضاف ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے اعمالن، و اور رسولہ اس کا رسول، ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے، تم پھیرے جاؤ گے، را دال دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر ہے، رد یا ردو سے مصدر ہے ردن جس کے معنی ہے لوٹانا، الی طرف، عالم الغیبی جاننے والے غیب کے، یہاں الغیبی جو ہے یہ مصدر ہے، غین یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، چھپی پوشیدہ باتوں کو کہا جاتا ہے جن سے انسان کی حس اور عقل کی، جن باتوں کو رسائی نہ ہو، انسان کی عقل اور حس جو ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکے، و اور الشہادتی حاضر کے یعنی ظاہر کے، شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے اور اس کے معنی ہے کھلا ہوا مشاہدے کے ساتھ، فَيُنَبِّئُكُم پھر وہ بتائے گا تم کو، نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے شروع میں، پھر ہے یونبیو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، بیبا ساتھ اس کے جو، کون تم تھے تم یہ فعل بازی جمع مذکر حاضر ہے، تعملون تم عمل کرتے یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، سیحلفون ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، ہا لام فا روٹ ورڈ ہے، یحلفون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، حلف یحلفو سے مصدر ہے حلفن قسم کھانا حلف اٹھانا، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا جب، انقلبتم لوٹو گے تم، قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جمع مذکر حاضر ہے، انقلب ینقلبو سے بستر ہے انقلابن جس کے معنی ہے لوٹ کر جانا، اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ تم اعراض برتو، عین را ضاد روٹ ورڈ ہے، شروع میں لی لام تعلیل ہے اور تعرضوا فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، اراد یعرض سے بستر ہے ارادن جس کے معنی ہے منہ پھیرنا، توجہ ہٹانا، اعراض برتنا، درگزر کرنا، انہم ان سے، فاعرضوا تو اعراض برتو، اعرضوا جو ہے یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، اراد یعرض سے بستر ہے ارادن توجہ ہٹانا، اعراض کرنا، کنارہ کشی کرنا، انہم ان سے، فاعرضوا تو اعراض برتو، اعرضوا فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، انہم ان سے، انہم کیونکہ وہ، رجسن گندگی ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، نجاست ہیں، را جیم سین اس کا روٹ ورڈ ہے، و اور مأواہم ٹھکانہ ان کا، حمزہ واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مأوا جو ہے یہ بستر ہے اور مضاف ہے، اسم ظرف ہے، جہنم جہنم، جزاء بدلہ ہے، جزا ہے، سزا ہے، یہ مصدر ہے، بیبا بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے، کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، کسبا یکسبو سے مصدر ہے کسبن جس کے معنی ہے کمانا، یحلفون وہ قسمیں کھائیں گے،
لکم تمہارے لیے، لیتردو تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ را دعد واو بھی اس کا روٹ ورڈ ہے، را دعد یا بھی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لی جو ہے شروع میں وہ لام تعلیل ہے، اور تردو یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔ رضیہ یرضا سے مصدر ہے، رداءً و رضوان راضی ہونا، عنہم ان سے، فَإِن پھر اگر، یہاں فا جو ہے وہ حرف عطف ہے اور ان شرطیہ ہے، تردو تم راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے، فَإِنَّ تو بے شک، اللہ اللہ، لا یرضا نہیں راضی ہوتا۔ یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، عن القوم الفاسقین فاسق لوگوں سے، نافرمان لوگوں سے۔ فا سین قاف روٹ ورڈ ہے، الفاسقین جو ہے یہ صفت ہے، فسقن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے الفاسقو۔ الاعراب اعرابی، بدوی، دیہاتی لوگ۔ عین رعبہ روٹ ورڈ ہے، اشد زیادہ سخت ہیں، زیادہ شدید ہیں۔ شین دال دال روٹ ورڈ ہے، شدت ان سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ کفرن کفر میں، و اور نفاقن نفاق میں، نون فا قاف روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، و اور اجدرو زیادہ قریب ہیں، جیم دال را روٹ ورڈ ہے، جدراتن مصدر سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ لائق، زیادہ مناسب۔ اللہ کے نا، یعلم وہ جانے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ حدود حدود احکام، ہا دال دال روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہے حد، ما اس کی جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، علی رسولہ ہی اپنے رسول پر، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، و اور من الاعرابی اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، من جو، یتخذ بنا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ بنا لیتا ہے، دونوں اس کے معنی ہیں۔ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ اتخذ یتخذ سے مصدر ہے اتخاذ جس کے معنی ہے سمجھنا، بنانا۔ ما جو اس کا موصول ہے، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، نون فا قاف روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ انفق ينفق سے مصدر ہے انفاق جس کے معنی ہے خرچ کرنا۔ مغرمن جرمانہ، تاوان۔ غین را میم روٹ ورڈ ہے، یہ اسم مصدر منصوب ہے۔ و اور یتربص انتظار کرتا ہے، را با صاد روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ تربص یتربص سے مصدر ہے تربص جس کے معنی ہے انتظار کرنا، بکم تم پر یا تمہارے بارے میں۔ الدوائر مصائب کا، برے وقت کا، زمانے کی گردش کا یا دور کا۔ علیہم ان پر ہے، دائرۃ مصیبت، گردش، دور۔ السوء بری، بری گردش، یہ مضاف الیہ ہے اور مصدر ہے۔ واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ سمون سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ علیم جاننے والا ہے، علم والا ہے، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، علم مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ و اور من الاعرابی یعنی اعراب والے، بدوی، عربوں میں سے، من جو کوئی، یؤمن ایمان رکھتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، باللہ اللہ پر، و اور الیومی دن پر، دن، الآخری آخرت کے، و اور یتخذ بنا لیتا ہے، سمجھتا ہے، ما جو، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ قربات قربت کا ذریعہ، قاف را با روٹ ورڈ ہے،
یعنی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ. اس کا واحد ہوتا ہے قربتن، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اور صلواتی دعاؤں کا ذریعہ. صاد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے صلات، نماز نہیں ہوتی صلاتن، وہ مراد ہے. اعلیٰ معنی ہے خبردار، یہ کلمہ تنبیہ ہے. انہا بے شک وہ، قربتن قربت کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم ان قریب داخل کر دے گا ان کو، دال خا لام روٹ ورڈ ہے. یدخلو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. ادخلا یدخلو سے مصدر ہے ادخال جس کے معنی ہے داخل کرنا. اللہ اللہ، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا ہے مہربان ہے. و اور السابقون سبقت لے جانے والے، آگے جانے والے. سین با قاف روٹ ورڈ ہے، یہ موصوف ہے. سبقن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے یعنی آگے بڑھنے والے. الاولون پہلے، حمزہ واو لام روٹ ورڈ ہے، یہ صفت ہے، اس کا واحد ہوتا ہے اولن یعنی سب سے پہلے. من المہاجرین مہاجرین میں سے، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے. وہ ہاجرتن سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے یعنی ہجرت کرنے والے. والانصار اور انصار میں سے، نصر مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ناصر. والذین اور وہ لوگ، اتبعوہم جنہوں نے پیروی کی ان کی. تابعین روٹ ورڈ ہے. اتبعو فعل بازی جمع مذکر غائب ہے. اتبع یتبعو سے مصدر ہے اتباعن جس کے معنی ہے پیروی کرنا. بی احسان ساتھ احسان کے، حاسین نون روٹ ورڈ ہے. رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ. رضیہ جو ہے یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. رضیہ یرضا سے مصدر ہے ردن راضی ہونا. عنہ ان سے، و اور ردو وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، و اور عدہ اس نے تیار کیا. عین دال دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. عدہ یعدو سے مصدر ہے اعدادن تیار کرنا. لہم ان کے لیے، جناتن باغات کو، تجری بہتی ہیں، یہ فعل مضارع واحد مونث غائب ہے. جرا یجری سے مصدر ہے جریانن جس کے معنی ہے بہنا. تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، اس کا واحد ہے نہرن. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. خلود مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے خالدن. فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ. ذالکا معنی ہے یہ، ذالکا اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے. الفوز العظیم کامیابی ہے بڑی. الفوز جو ہے یہ موصوف ہے، اسم فعل ہے اور مصدر ہے. و اور ممن ان میں سے جو، من حرف جر ہے اور من جو ہے وہ اسم موصول ہے. ممن من اور من کا مجموعہ ہے. حولکم تمہارے آس پاس ہیں، ہا واو لام روٹ ورڈ ہے. حول مضاف ہے. من الاعرابی اعرابیوں میں سے، بدوؤں میں سے. منافقون منافق ہیں. نفاقن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. و اور من اہل المدینتی مدینہ کے رہنے والوں میں سے. مردو ماہر ہوگے، اڑ گے. میم را دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. مردا یمردو سے مصدر ہے مرودن عادی ہونا، اڑ جانا. علی النفاقی منافقت پر. لا تعلمہم نہیں تم جانتے ان کو. لا تعلمو فعل مضارع منفی واحد مذکر حاضر ہے. نحنو ہم، یہ ضمیر ہے. نعلمہم جانتے ہیں ان کو، یہ فعل مضارع
چبا متکلم ہے، سنعذبہم عنقریب ہم عذاب دیں گے ان کو، عین ذال با روٹ ورڈ ہے، نعذبو فعل مضارع چبا متکلم ہے، عذب یعذب سے مصدر ہے تعذیب عذاب دینا سزا دینا، مرتینی دو بار، میم را را روٹ ورڈ ہے، تثنیہ دو بار، دوہرا دو مرتبہ، سب اس کے معنی ہیں۔ اس کا واحد ہوتا ہے مرتن، ثم پھر، یردون وہ پھیرے جائیں گے، وہ لوٹائے جائیں گے، را دال دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب ہے، رد یا ردو سے مصدر ہے ردن لوٹانا، الی طرف، عذاب عظیم بڑے عذاب کے، و اور، آخرون کچھ دوسرے لوگ، اس کا واحد ہوتا ہے آخرا، اعترفو انہوں نے اعتراف کیا، عین رافع روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اعترف یعترف سے مصدر ہے اعتراف اعتراف کرنا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، ذنوبی مجرور ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ذنب، خلطو انہوں نے ملے جلے کیے یا انہوں نے ملایا، خا لام تا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، خلط یخلط سے مصدر ہے خلطن جس کے معنی ہے ملانا، عملاً اعمال، صالحاً نیک، و اور، آخرا کچھ دوسرے، اس کی جمع ہے آخرون، سیئاً برے، سین واو حمزہ روٹ ورڈ ہے، عسیٰ امید ہے، یہ فعل جامد ماضی واحد مذکر ہے، اس کے مضارع اور امر کے صیغے نہیں ہوتے، ان کے، یتوبہ مہربان ہو، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، تاب یتوبو سے مصدر ہے توبۃ، علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، خذ لے لو، حمزہ خا دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، اخذ یاخذ سے مصدر ہے اخذن پکڑنا لینا، من اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقۃً صدقہ، تطہرہم تم پاک کرو ان کو، طہارا روٹ ورڈ ہے، تطہرو فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، طہرا یطہرو سے مصدر ہے تطہیرن پاک کرنا ستھرا کرنا، و اور، تزکیہم تزکیہ کرو ان کا، ز کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور ز کاف یا بھی اس کا روٹ ورڈ ہے، تزکی فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، زکا یزکی سے مصدر ہے تزکیۃ صاف کرنا تزکیہ کرنا، بیہا ساتھ اس کے، و اور، صلی آپ دعا فرمائیں دعائے رحمت کریں، صاد لام واو روٹ ورڈ ہے، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، صلی یصلی سے مصدر ہے تسلیۃ جس کے معنی ہے نماز پڑھنا، علیہم ان پر، ان بے شک، صلاتک تمہاری دعا، صلاۃ جو ہے وہ مضاف ہے، نماز کو دعا کو کہا جاتا ہے، ارکا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، سکنن سکون کا ذریعہ ہے، سین کاف نون روٹ ورڈ ہے، یہ سکونن سے اسم ہے اور معنی ہے باعث سکون، باعث تسکین، برکت کا باعث، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، معنی ہے کیا، یہ استفہامیہ ہے، لم نہیں، اور اگر لم کو ہم یعلمو سے ملا لیں تو یہ ہوگا لم یعلمو نہیں انہوں نے جانا، اور یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہوگا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہ، یہ واحد مذکر غائب کی منفصلہ ضمیر ہے جو الگ سے آتی ہے، یقبل قبول کرتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، قبل یقبل سے مصدر ہے قبول قبول کرنا، التوبۃ توبہ کو، تا واو با روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، عن عبادہ اپنے بندوں سے، و اور، یاخذ لیتا ہے، اخذ یاخذ سے مصدر ہے اخذن پکڑنا لینا، الصدقات صدقات کو،
صاد دال قاف روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے صدقتن، وا اور ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبۃ مصدر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا۔ الرحیم مہربان ہے، و اور قل کہہ دیجئے، اعملوا عمل کرو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے۔ فسیر اللہ پس ان قریب دیکھے گا، یہاں شروع میں فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، پھر سا حرف استقبال ہے، اور اس کے بعد ہے یرا جو کہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ رآ یا را سے مصدر ہے رؤیتن جس کے معنی ہے دیکھنا یا دیکھے گا۔ اللہ اللہ، عملکم تمہارا عمل، و اور رسولہ اس کا رسول، والمؤمنون اور مومن بھی، و اور ستردون ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے۔ را دال دال روٹ ورڈ ہے، تردون فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر ہے۔ رد یا ردو سے مصدر ہے ردن لوٹانا، الا طرف، عالم الغیبی غیب جاننے والے کے، عالمی مجرور ہے، علم مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، الغیبی مصدر ہے، و اور الشہادتی حاضر کھلا موجود یہ مصدر ہے۔ فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو، نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، ینبئ فعل مضارع واحد مذکر ہے، نبأ ینبئ سے مصدر ہے تنبیۃ جس کے معنی ہے خبر دینا، اور کم ضمیر ہے، بما ساتھ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔ و اور آخرون کچھ دوسرے، مرجون ڈھیل دیے گئے ہیں، مؤخر رکھے گئے ہیں، یعنی معاملہ ملتوی کیا گیا ہے۔ را جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، ارجاء مصدر سے یہ اسم مفعول جمع مذکر ہے، لامر اللہ اللہ کے فیصلے کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، امری مجرور ہے مضاف ہے، اما خواہ یہ، ان کے، اما جو ہے یہ ان اور ما کا مرکب ہے اور معنی اس کے ہوتے ہیں خواہ۔ یعذبہم وہ عذاب دے ان کو، عین ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے، یعذب فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، عذب یعذب سے مصدر ہے تعذیب عذاب دینا، و اور اما معنی ہے خواہ، یتوب وہ مہربان ہو جائے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، تاب یتوب سے مصدر ہے توبۃ، یتوب کے بعد علی آئے تو معنی ہوں گے توجہ دینا، مہربان ہونا، توبہ کی توفیق دینا، علیہم ان پر، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، حکیم حکمت والا ہے، حکمت ان سے یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے اور صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم
جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الحمدللہ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے 11ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. 10 پارے ہمارے مکمل ہو گئے، یعنی 3 سٹیپس میں سے ایک سٹیپ تو ہم نے بڑھا لیا ہے، 2 رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین
ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے، آمین اللہم آمین۔ اچھا، اس 11ویں پارے کا نام ہے یعتذرون، اور ہماری سورۃ توبہ ہی چل رہی ہے، اور اس 11ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں 10ویں پارے کے آخری رکوع میں آپ کو یاد ہوگا منافقین کا ذکر تھا جو جنگ تبوک پر نہیں گئے تھے، یعنی بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے گھر بیٹھنے کو پسند کیا تھا، اور غزوہ تبوک پر جانے والوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی معذرتیں بھی کرتے تھے، جھوٹے بہانے بناتے تھے، اور رخصت چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے نہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے، کس بات کی؟ کہ تم جنگ پر نہ جاؤ، یہ اجازت نہ دیتے، یعنی ان کو جانا ہی پڑتا، تو پھر بھی وہ اگر نہ جاتے تو ان کی منافقت کھل جاتی۔ اب اس پارے میں منافقین کے بہانوں کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے، اور ان مسلمانوں کا ذکر ہے، یعنی منافقین کے بعد ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان میں سے کچھ نے تو فوراً ہی اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ آئیے آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 94 ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لک قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ ہے، جب تم واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، یعنی بہانے بنائیں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات اچھی طرح سے باخبر کر دیے ہیں، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس آ کر جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پلٹو گے تو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، اپنے عذر پیش کریں گے، جی یہ ہو گیا تھا اس لیے ہم نہیں گئے، وہ ہو گیا تھا اس لیے ہم نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم نے کیا معاملہ کرنا ہے، کیا جواب دینا ہے ان کو۔ کہا جا رہا ہے قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، مگر تم صاف صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اب اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے۔ دیکھیں بذریعہ وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کی اصلیت بتا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ معذرتیں نہ کرو، جھوٹے بہانے نہ بناؤ، اب ہم تمہاری کسی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پوری طرح تمہاری خبروں سے آگاہ کر دیا ہے، تمہاری منافقت ہم پر کھول دی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے، اور اب ان کے جھوٹ کے سارے پردے جو ہے وہ چاک ہو گئے تھے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ ہم تمہاری اصلیت جان چکے ہیں۔ وَسَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اس کے معنی ہے اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھے گا، یعنی اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے تمہاری منافقت کا، تو وہ تم پر نظر رکھیں گے، دیکھیں گے تم کہتے کیا اور کرتے کیا ہو، کیونکہ بظاہر تو کلمہ پڑھ کر سب کے سامنے بڑے نیک پاک مسلمان بنے ہوئے تھے نا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے اب تمہاری قسمیں، تمہارے جھوٹے بہانے، تمہاری معذرتیں بالکل کام نہیں آئیں گی تمہارے، کیونکہ اب تمہاری باتیں نہیں بلکہ تمہارا عمل دیکھا جائے گا۔ اب باتوں سے تمہارا کام نہیں چل سکتا، جو کہتے ہو اب اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق بھی کرو۔ پھر کہا جا رہا ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں اس دن بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ کہا جا رہا ہے دنیا میں تو تم چھپا سکتے ہو اپنی اصلیت، لیکن قیامت کے دن تو سب کے سامنے تمہاری اصلیت کھل جائے گی۔ یہاں منافقین اور کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جھوٹ بوٹ کا ایمان لا کر مسلمانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنی دنیا بڑھا سکتے ہو، لیکن تم اپنی آخرت اس طرح برباد کر رہے ہو۔ ثم تردون الی عالم الغیب، یاد رکھو تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے، اور کون سا اللہ؟ عالم الغیب، جو غیب کو جاننے والا ہے، چھپی اور کھلی تمام باتوں کا اسے پورا علم ہے۔ قیامت کے دن فینبئکم بما کنتم تعملون، قیامت کے دن وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ اس دن تمہارا اعمال نامہ تمہارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوگی، نہ کچھ کمی کی جائے گی نہ کچھ زیادتی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری کوئی نیکی چھپی رہ جائے وہاں لکھی نہ ہو، یا تمہارا کوئی گناہ لکھنے سے رہ جائے، اور اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا یا جزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 95 ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ ہے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا، یقین جانو یہ سراپا گندگی ہیں، اور جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت پہ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اب یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس پہنچو گے تاکہ تم انہیں درگزر کر دو۔ یہاں درگزر سے مراد ہے کہ ان کا عذر سن کر، جو بھی یہ بہانہ بنائیں گے اسے سن کر انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ اعراض برتیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے آ کر بہانے بنا رہے ہیں تاکہ آپ چشم پوشی اختیار کریں ان کی طرف سے، نظر انداز کریں ان کو اور یہ اچھے بن جائیں، لیکن نہ تو انہیں فوراً سزا دی جائے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ کیوں
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کیا جائے. کہا جا رہا ہے انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، کیونکہ یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کمائی کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان بہانے بنا کر غزوہ تبوک پر نہ جانے والوں سے آپ اعراض برتیے، یعنی معافی کا وعدہ نہ کیجیے. کیوں؟ انہم رجس، کیونکہ یہ لوگ ناپاک ہیں، سراپا گندگی ہیں. ان کی یہ معذرت جھوٹی ہے جو انہیں اس گندگی سے پاک نہیں کر سکتی. دیکھیے منافقین کو نجس اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ شرک اور منافقت کی وجہ سے یہ ناپاک ہوتے ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور آخر کار کہا جا رہا ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور کیوں ہے؟ جزاء بما کانوا یکسبون، یعنی ان پر ظلم نہیں ہوا، یہ جو کمائی کرتے رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ اس انجام کو پہنچے ہیں. یہ سب کو دھوکہ دیتے رہے، جھوٹا ایمان لا کر، جھوٹے بہانے بنا کر شرک اور منافقت کی گندگی سے پاک نہیں ہو سکتے. یعنی جو ان کے عذر ہیں، معذرتیں ہیں، ان جھوٹے بہانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر جو شرک کی گندگی لگی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے. یہی وجہ ہے ان کی منافقت کی وجہ سے آخرت میں انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آیت نمبر 96 ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. یہاں سب سے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹی قسمیں کیوں کھائیں گے، کیوں عذر پیش کریں گے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ دیکھے ہم تو ضرور غزوہ تبوک میں جاتے، لیکن بس یہ مجبوریاں آڑے آ گئیں، یہ مسائل درپیش ہو گئے، یہ سب نہ ہوتے تو ہم ضرور بضرور جاتے. حالانکہ منافقین کی کوئی مجبوری نہیں تھی. ہاں معاشرتی مجبوریاں تھیں، کیونکہ اوس و خزرج دونوں قبائل میں ان کے رشتہ دار تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو راضی رکھنا چاہتے تھے. یعنی یہ مجبوریاں کیوں پیش کرتے تھے، راضی کیوں کرنا چاہتے تھے، اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بنا بھی بہانہ بناتے، بس گھر میں بیٹھے رہتے، نہیں گئے، مرضی ماری، لیکن کیوں آ کر صفائیاں پیش کر رہے تھے؟ معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے. جیسے کہ بات ہوئی کہ یہ اوس و خزرج دونوں قبائل کو راضی رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے رشتہ دار تھے ان قبائل میں جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اوس و خزرج کے جو قبائل ہیں وہ ان پر اعتماد رکھیں اور یہ چھپ چھپ کر مسلمانوں کے خلاف بھاگ دوڑ کرتے رہیں اور کوئی ان پر شک نہ کرے، کیونکہ شک کرے گا تو ظاہر ان کے کام میں خلل پڑ جائے گا. یہ چاہتے تھے سکون کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا کریں مسلمانوں کے خلاف، چالے چلیں، ان کے راز جا کر دشمنوں کو دیں، ہر طرح سے ان کو نقصان پہنچائیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلیت بتا دی اور بتا دیا کہ یہ بہانے اس لیے بنائیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آئندہ جو آسان غزوات ہیں ان پر آپ ان کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ
وہاں ان کو مال غنیمت ملنے کا جو ہے انتظار ہے، اس میں یہ خوشی خوشی جانا پسند کریں گے، تو لہٰذا آگے آئے گا کہ ان کو اب آپ اپنے ساتھ کہیں بھی نہ لے کر جائیں، کسی مزید غزبے میں نہ لے کر جائیں۔ آیت کے آخر میں ہے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ منافقین اپنی معذوری اور مجبوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر آپ کو راضی کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ ان کی باتوں میں آ جائیں، راضی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا بتا دیا کہ میں ان نافرمانوں سے، ان منافقوں سے، ان فاسقوں سے کبھی بھی راضی ہونے والا نہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو انہیں بھی یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ جب میرا رب ان سے کبھی بھی راضی ہونے والا نہیں ہے تو میں کیوں راضی ہوں۔ آیت نمبر 97 ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ ہے جو دیہاتی منافق ہیں یعنی اعراب والے بدو جو ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکامات سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولی۔ یہ بدو لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعت کے احکامات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں یہ اس کے سمجھنے کے بالکل ہی اہل نہیں ہیں۔ بدوی مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، یہ صحرا نشین تھے، دیہات والے آپ کہہ لیں، یہ ہر طرح کی دینی تعلیم سے دور تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں مدینہ میں رہنے والے جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے احکامات سنتے تھے، دیگر علوم حاصل کر رہے تھے اور جمعے والے دن خطبہ بھی سنتے تھے۔ بدو جو تھے وہ سخت ماحول میں رہنے کی وجہ سے بھی پتھر دل تھے، کفر و نفاق میں سخت تھے، اور علم کے مواقع نہ ملنے پر ان بدوؤں کی سوچ اور شعور میں بھی بہت ہی کمی تھی، دین کی حدود اور اس کے احکامات سے بالکل ہی ناواقف تھے۔ بدو دیہاتی اور صحرائی لوگوں کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں سے میل جول نہیں رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ادب و آداب، تمیز اور اچھے اخلاق سے عاری تھے، اور اللہ اور رسول کی جو بھی تعلیمات تھیں وہ بھی ان تک نہیں پہنچتی تھیں، لہٰذا یہ بات چیت میں بھی ایک تو سخت ہے اور پھر بات کرنے کی ان کو تمیز بھی نہیں تھی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 98 ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر برا وقت آئے۔ برا وقت انہی پر آنے والا ہے اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں۔ بدوؤں کی
دو اقسام کا ذکر آ رہا ہے، اس آیت میں پہلی قسم کا ذکر ہے، جس کے کسی بھی عمل میں اخلاص نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ منافق تھے، ایمان بھی نہیں تھا ان کے دلوں میں، اور یہ بدوی منافق مسلمانوں کا زوال دیکھنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو کوئی مشکل، کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو یہ خوش ہوتے، اور یہ جو بدوی منافق تھے یہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ظاہری بات ہے، سب کے سامنے تو مسلمان کہلاتے تھے، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کی ادائیگی تو انہیں ہر صورت کرنی پڑتی تھی، لہٰذا یہ بڑی ہی ناگواری سے اور بددلی سے ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ اسے ناحق تاوان اور چٹی سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں مسافروں کی ضیافت اور جو مہمانداری ہوتی ہے اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ ہر ایک پر یہ حق ادا کرنا جو ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ یہ مسافروں کی جو مہمانداری کرتے تھے اس کو بھی اپنا نقصان سمجھتے تھے اور بوجھ سمجھتے تھے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ تم پر یعنی مسلمانوں پر گردش زمانہ آ جائے، یعنی کوئی برا وقت آ جائے، مسلمان جو ہیں وہ زمانے کی گردش کی لپیٹ میں آ جائے۔ بدوؤں کی یہ پہلی قسم جو ہے یہ بڑی ہی بے چینی سے انتظار کرتے تھے کہ زمانے کی گردش کے باعث مسلمانوں پر کوئی بہت بڑی آفت آن پڑے، یعنی یہ یا تو مرتد ہو جائیں یا مسلمان ہلاک ہی ہو جائیں، اور مدینہ سے مسلمانوں کی اسلامی جو ریاست ہے، حکومت ہے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ بدوی منافق اس انتظار میں تھے تاکہ انہیں زکوٰۃ اور عشر پھر نہ دینا پڑے۔ ظاہر ہے اسلامی حکومت ہی ختم ہو جائے گی تو جہاد پر بھی نہیں جانا پڑے گا، نہ ہی مسافروں کی مہمانداری ان کو کرنی پڑے گی، لہٰذا وہ ان سب پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتے تھے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم سے آزادی چاہتے تھے، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور خاص طور پہ یہ جو بدوی منافق تھے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر امید لگائے بیٹھے تھے کہ روم سے مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا بیٹھیں اور مسلمان تہس و نہس ہو جائیں، یعنی ہلاک ہو جائیں، ختم ہی ہو جائیں سب کے سب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، حالانکہ بری گردش خود انہی پر مسلط ہوگی، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ در حقیقت یہ دیہاتی منافق اپنے اس نفاق کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیے جائیں گے، اور مسلمانوں کو دینے والی ان کی جو بد دعائیں ہیں یہ ان کی بد دعائیں ان ہی پر الٹی پڑیں گی۔ یہ چاہ رہے ہیں مسلمانوں پر برا وقت آئے، تو کہا جا رہا ہے زمانے کی گردش ان پر ہی پڑے گی، یہ خود یعنی مصیبتوں سے دوچار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے ہی انجام کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، ان بدوؤں کو بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں تھا، انہیں نہ ہی دین کا علم تھا اور نہ ہی کوئی تمیز تھی ان کو۔ ایک بدو حضرت زید بن سوحان رضی اللہ عنہ سے درس سن رہا تھا، وہ حضرت زید بن سوحان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتوں سے تو میرے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے، لیکن آپ کا یہ کٹا ہوا ہاتھ مجھے شک میں ڈال رہا ہے۔
یعنی کہیں آپ نے چوری تو نہیں کی تھی کہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے؟ حضرت زید بن سہان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا بایاں ہاتھ ہے جو کٹا ہوا ہے۔ اس پر بدو نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا بایاں۔ اس پر حضرت زید بن سہان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل سچ فرماتا ہے کہ اعراب والے کفر و نفاق میں بڑے ہی سخت ہوتے ہیں۔ آیت کے آخر میں ہے واللہ سمیع علیم، اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے لوگوں کے ظاہری حالات بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپے نفاق ہیں وہ بھی جانتا ہے، لوگوں کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کے خیالات، ان کی سوچیں سب اللہ کے علم میں ہیں، وہ عالم الغیب ہے۔ آیت نمبر 99 ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے اور انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں بدوؤں کی دوسری قسم کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان بدوؤں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ بدو یعنی صحرا نشین مدینہ سے دور رہنے کے باوجود اللہ کو مانتے تھے اور آخرت کے دن کو بھی مانتے تھے، یہ سچے مومن تھے۔ ان کے اخلاص سے لائے گئے ایمان کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی جہالت جو ہے وہ دور فرما رہے تھے۔ یہ پہلی قسم کے بدوؤں سے بالکل مختلف تھے، وہ تو منافق تھے، جبکہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا، اور ان کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا تھا۔ یہ دنیا میں نہیں آخرت میں اجر چاہتے تھے۔ انہیں قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، اس کی تیاری کرتے تھے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اس کو اللہ کے قرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یعنی منافق بدوؤں کے بالکل برخلاف، یعنی ان کے برعکس یہ سچے مومن جو تھے یہ اللہ کی راہ میں بڑے ہی شوق سے اور جذبے سے خرچ کرنا چاہتے تھے، اور خرچ کرنا وہ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ وہ اللہ کا قرب چاہتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چاہتے تھے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی صدقہ خیرات دے تو اس کے لیے دعا کی جائے، اور انہیں پتہ تھا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور دعائیں دیتے ہیں، اور انہیں یقین تھا کہ دین کی سربلندی کے لیے وہ جو بھی بال و اسباب خرچ کرتے ہیں یا جو بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اس سے انہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کی دوستی نصیب ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کر انہیں دعائیں دیں گے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت قیمتی تھیں، اور اللہ کی محبت کے وہ متلاشی تھے۔ آیت کے آخر میں ہے
الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔ آگاہ ہو جاؤ، ان کا یہ خرچ کرنا اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہاں خرچ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اس انفاق کی وجہ سے، اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور وہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اللہ ان پر اپنا خاص کرم کرے گا، خاص فضل کرے گا، کیونکہ اللہ بہت ہی غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خاص رحمت میں لے لے۔ کمی کوتاہیاں جانے انجانے میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر نیکی کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 100 ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ ہے، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا، سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی ایمان لائے، ہدایت پر چلے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں اور جو نیک کاموں میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں ان سچے اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو دین کے ہر کام میں سبقت کرنے والے تھے، سب سے پہلے ایمان لائے، یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے ہجرت کی، ہر نیکی کا کام جو ہے اس میں انہوں نے سبقت کی، اور جنہوں نے احسان کے درجے پر نیکیاں کی، بڑھ چڑھ کر کی، شوق سے کی، جذبے سے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی ریاکاری، اور دوڑ دوڑ کر کی، سب سے پہلے کرنے کی کوشش کی، یعنی سب نیکیوں میں، نیک اعمال میں سبقت کی۔ کہا جا رہا ہے ان کا شمار سابقون میں ہوتا ہے، یعنی صدقہ و خیرات میں بھی وہ پہل کرتے تھے، اس چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی اور کر لے ہم پھر کبھی کر لیں گے، نہیں، جیسے ہی کسی کی ضرورت دیکھی فوراً سب سے پہلے وہ پوری کر دی، جہاد کا حکم آیا تو سب سے پہلے یہ نکل پڑے، اور انہوں نے عبادت بھی احسان کے درجے پر کی۔ دیکھیں، بندے کا اللہ کے ساتھ احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز اس طرح پڑھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو نماز اس طرح پڑھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی جو سابقون ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں، اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، کہا جا رہا ہے
ان کا سب سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ ہمیں اسی بات کی فکر رہتی ہے نا کہ ہم سے کوئی جانے انجانے میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو گیا، اللہ ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے، یعنی اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی اور ہمیشہ کی جنت بھی انہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تھی، دنیا میں نہیں کھو گئے تھے، اپنی ضرورتیں کاٹ کر دوسروں کی مدد کرتے تھے، قربانی کا جذبہ تھا ان کے اندر، اطاعت کا جذبہ تھا، ہر چیز میں سبقت کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، ان کو صرف اللہ کی رضا چاہیے تھی۔ وہ ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کے فروغ کے لیے ہر طرح کی تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور موقع آتے ہی نیکی کے اس کام کے لیے دوڑ لگا دیتے تھے، سابقون میں شامل ہو جاتے تھے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سابقون میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 101 ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ ہے، تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور تمہارے آس پاس جو بدو رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور مدینہ کے باشندے بھی ہیں جو نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں۔ پہلے جن بدوؤں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، اب ان بدوؤں کا ذکر ہو رہا ہے جو مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی ایسے باشندے تھے جو منافق تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا نفاق کہا جا رہا ہے کہ جن کا نفاق کا مرض جو ہے وہ اب لا علاج ہو گیا ہے۔ نفاق کے اس مرض کی ابتدا جو ہے وہ جھوٹے بانے بنانے سے ہوئی تھی، یعنی سب سے پہلے ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ جھوٹے بہانے بناتے تھے، اور پھر دوسرے نمبر پہ جھوٹی قسمیں کھانے لگے، اور پھر انتہا کیسے ہوئی اس نفاق کی؟ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت اور دشمنی کرنے لگے، نقصان پہنچنے پر، یعنی مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے تو اس پر یہ خوش ہوتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، یہ بالکل ہی ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائیں۔ اہل ایمان دین کے سارے مطالبات جو ہیں وہ خوشی خوشی پوری کرتے تھے، سارے مطالبات خوشی خوشی پورے کرتے تھے، جبکہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھا کر، بہانے بنا کر اللہ کے جو بھی احکامات ہوتے تھے ان پر عمل کرنے سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرتے تھے۔
اور کہا جا رہا ہے بارادو علی النفاق، یہ منافقت پر اڑ گئے تھے، یعنی منافقت پہ باہر ہو گئے تھے، عادی ہو گئے تھے منافقت کے۔ مطلب یہ ہے کہ نفاق چھپانے میں اتنے تجربہ کار ہو گئے تھے کہ کسی کی پکڑ میں ہی نہیں آتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی منافقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی منافقت کو تو میں جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی بتا بھی رہے تھے منافقین کی خصلتیں اور ان کی علامتیں جو ہیں وہ بذریعہ وہی بتائی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی منافقت جو ہے وہ اب سب پر کھل رہی تھی، اور بہت سے منافقین کے نام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں جانتے تھے آپ نہیں جانتے۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ ایک بہت بڑے عذاب کی طرف بھی لوٹائے جائیں گے۔ یعنی آخرت کے دوہرے عذاب سے پہلے منافقین پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا، یعنی دنیا میں عذاب، پھر برزخ کا عذاب، اور پھر آخرت کا عذاب، دو عذاب ہو گئے نا۔ اور دیکھیں دنیا میں تو روز ان پر ایک نیا عذاب گزرتا تھا، کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم آ جاتا تھا، یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا تھا۔ بہانے بنانے پڑتے تھے، جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی تھیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس نہیں آتے تھے یہ پریشان رہتے تھے کہ کس طرح راضی کریں، یہ نہ ہو آسان جنگ میں نہ لے کر جائیں اور ہم مال غنیمت سے محروم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان منافقین کی زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی، روز ہی ان پر کوئی نہ کوئی عذاب ٹوٹتا تھا۔ قرآن کے ذریعے جب ان کی پولیں کھلتی تھیں، ان کی رسوائی ہوتی تھی، تو یہ بھی ان پر عذاب ٹوٹتا تھا، اور آخرت کے بڑے عذاب کی تلوار بھی ان کی گردن پر لٹک رہی تھی۔ اور ایسے ہی دنیا کے عذاب کے بعد ظاہر ہے برزخ یعنی قبر میں بھی انہیں عذاب ہوگا، اور پھر آخرت کا دوہرا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا۔ اور دنیا کا عذاب جتنا بھی ہو آخرت میں جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بڑے عذاب کی طرف تو انہیں ہر صورت لوٹنا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 102 ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے اعمال کیے ہیں، کچھ نیک کام ہیں اور کچھ برے ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ گزشتہ آیات پہ منافقین کا ذکر تھا جو اپنی منافقت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں رہی گئے تھے، کسی قسم کی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا ان کے دلوں میں۔ اب مخلص اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ کل 10 صحابہ کرام تھے، ان میں سے 7 کو اپنی سستی پر سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے ہی خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم خود کو نہیں کھولیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ہمیں معاف نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت قریب ہی تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے اور ان صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے ستونوں سے بندھا ہوا دیکھا تو وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دیا کہ ہم
سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اس لیے ہم نے خود کو سزا دی ہے اور ستونوں سے باندھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی انہیں تبھی کھولوں گا جب اللہ خود انہیں کھولنے کا حکم دے گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو توبہ ہے وہ قبول فرما لی ہے، لہٰذا انہیں کھول دیا گیا۔ ان 7 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا نام ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کے نام سے ایک ستون اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے اور اسے استوانتہ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ باقی 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، ان کا ذکر آیت نمبر 106 میں آ رہا ہے، یعنی 10 تھے نا پورے، 7 کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے اور 3 کا بعد میں بھی ہوگا۔ اس آیت میں مزید کہا جا رہا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہاں انہی 7 صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے جن میں ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، غلطی کا انہوں نے فوراً اعتراف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپس آنے سے پہلے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڈ مٹ کر دیا تھا، یعنی ملے جلے ان کے اعمال تھے، نیک اعمال بھی کرتے رہے اور کبھی کبھار کمی کوتاہیاں بھی ان سے ہو گئیں، غلطیاں بھی کر بیٹھے، یعنی دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دیں، انفاق بھی کرتے رہے، لیکن کبھی کبھار سستی کی وجہ سے دنیا داری میں الجھ کر غلطیاں بھی کر بیٹھے۔ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا کیونکہ یقیناً اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ سستی اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے، اور بہت جلدی غلطی کا انہیں احساس ہو گیا تھا، انہوں نے اعتراف بھی کر لیا تھا، خود کو ستونوں سے باندھ بھی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول پر انہیں خود جا کر کھولا اور خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کمی کوتاہیاں، غلطیاں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی احساس ہو اپنی غلطی کا تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ فوراً توبہ کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے 3 صحابہ کرام جو تھے انہوں نے فوراً توبہ نہیں کی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ لہٰذا ملے جلے جو گناہ بھی کر لیے، نیکیاں بھی کر لیں، ملے جلے اعمال کر لیے، لیکن جیسے ہی گناہ کا اعتراف ہوا تو ان صحابہ کرام نے فوراً اعتراف بھی کر لیا، توبہ بھی کر لی، خود کو سزا دینے کی بھی پوری کوشش کی، ستونوں سے باندھ لیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور انہیں معاف فرما دے گا۔ اور اسی آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کر کھول دیا تھا کہ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی جو کمی کوتاہیاں ہیں انہیں بہترین طریقے سے درگزر فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری بہترین مغفرت فرما دے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 103 ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لیجئے جس کے ذریعے تم انہیں پاک
کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے اور اللہ ہر بات سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے۔ اس آیت سے بہت ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقات قبول فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس صدقے کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، یعنی ان کے دلوں کی صفائی کیجئے۔ یعنی جب یہ صدقہ خیرات کریں گے تو ان کے دلوں میں جو ایک احساس ندامت ہے کہ ہم جنگ تبوک میں نہیں جا سکے، ظاہر جاتے تو مال خرچ کرتے تو وہ اب خرچ کر دیں، تو یہ خرچ جب کریں گے تو یہ جو ایک غم ہے، دکھ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال پیش کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صدقات قبول کرنے کی اجازت فرما دی، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آیات گزر گئی ہیں کہ منافقین کے صدقات قبول کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا تھا، اور اسی طرح منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں سکون بخش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ جب صدقات دیں تو آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، آپ کی دعا سے ان کے دلوں میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، ان کو تسلی ہو جائے گی کہ غزوہ تبوک پر نہ جانے کی جو ان سے خطا ہو گئی تھی وہ معاف ہو گئی ہے، ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 صحابہ کرام اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتے تھے، انہیں لگا کہ بال کی محبت پہ یہ جہاد پر نہیں گئے تھے، لہٰذا یہ سب مال ان کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 1/3 مال صدقہ کر دو، وہ کافی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں پہلی بات تو یہی پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کے صدقات قبول کر لیجئے، اور قبول کرنے کا جو کہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سچے مومن تھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور اللہ کے رسول کے وہ خیر خواہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے حق میں دعا بھی کیجئے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کی کمی کوتاہیوں کو، ان کی توبہ استغفار کو اور ان کے صدقات کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 104 ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ ہے کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے عالم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ ان کی سچی توبہ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے اور ان کی جو حلال کمائی سے دیے گئے صدقات ہیں ان کو بھی شرف قبولیت بخشتا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان صدقات میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ و مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آیت کے آخر میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی توبہ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے، اسے قبول فرماتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے بندوں کے صدقہ جو ہیں انہیں قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 105 ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم پلٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ یہاں سب سے پہلے یہی کہا جا رہا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ یہاں منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی عمل کرتے ہو، جو بھی چالیں چلتے ہو، سازشیں کرتے ہو، اسے صرف اللہ ہی نہیں جانتا، بلکہ بذریعہ وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کرتوت اپنے رسول اور اہل ایمان کو بھی بتا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان منافقین کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے جب آیات سناتے تھے تو ذکر تو ہو جاتا تھا، ان کی بری خصلتوں کا تو بتایا جا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ اب اللہ اور اس کا رسول تمہاری باتوں کو، تمہارے جھوٹے بہانوں کو، معذرتوں کو، تمہارے بڑے بڑے دعووں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ تمہاری منافقت کھلنے کے بعد اب اہل ایمان بھی تمہیں پہچان گئے ہیں، وہ بھی صرف تمہارے اعمال دیکھیں گے، تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ آیت کے آخر میں ہے وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان قریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہاں منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، ان سے جھوٹ بولتے ہو، پھر معذرتیں کرتے ہو اور مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہو، سازشیں کرتے ہو، ہر طرح کا نقصان پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، مسلمانوں کے حق مارتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ اگر دنیا میں اللہ کی پکڑ سے تم بچ بھی گئے تو ڈرو اللہ سے، آخرت میں تم اللہ کی پکڑ سے خود کو بچا نہیں سکتے۔ اللہ حاضر و غائب کا جاننے والا ہے۔ اس دن تمہارا دنیا میں کیا گیا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، یعنی اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو صرف انہی لوگوں کے سامنے تمہاری پول کھل رہی ہے جو ابھی موجود ہیں، رہ رہے ہیں اس زمانے میں، لیکن قیامت کے دن تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری شخص اس دنیا میں ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو آخری لوگ ہوں گے وہ تک سب تمہاری اصلیت جانیں گے اس دن۔
آیت نمبر 106 ہے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف فرما دے گا، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان کا شمار ان 10 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے صرف سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ 7 صحابہ کرام کا ذکر پہلے ہوا، اب یہ جو 3 ہیں ان کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ یہ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے۔ غزوہ تبوک پر نہ جانے کا انہیں احساس تو ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرح توبہ کرنے میں جلدی نہیں کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو یہ تینوں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کرام کے بارے میں اپنا جو فیصلہ ہے وہ ملتوی کر دیا اور فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا میں آپ کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ مؤخر کر رہا ہوں، یعنی میں جواب نہیں دوں گا، آپ کا فیصلہ اب اللہ ہی کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ حکم دیا کہ سب مسلمان ان تینوں صحابہ کرام کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیں۔ چنانچہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ جاری رہا۔ توبہ اس وقت قبول ہوئی جب سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 نازل ہوئی، لہٰذا اس آیت میں کہا جا رہا ہے اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اب خواہ اللہ انہیں عذاب دے یا چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تینوں صحابہ کرام کو یہی فرمایا تھا کہ تمہارا فیصلہ اب اللہ فرمائے گا، اللہ کا حکم آنے تک تمہارا فیصلہ مؤخر کیا جاتا ہے، اب اللہ کی مرضی خواہ تمہیں عذاب دے یا تمہاری توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ ان 3 صحابہ کرام کو بھی دیگر 7 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا، لیکن جس طرح کہ پہلے بات ہوئی انہوں نے ان 7 صحابہ کرام کے برعکس توبہ کرنے میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے انہیں 50 دن کی سزا ملی۔ سب نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا، کوئی ان کو سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا، کلام نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سلام کرتے تھے تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غزوہ تبوک میں 50 دن گزارے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں بھی 50 دن کی سزا ملی اور ان کا فیصلہ 50 دن تک ملتوی رہا۔ ہمیں بھی اپنی کمی کوتاہیوں کی توبہ جو ہے وہ فوراً کر لینی چاہیے، اور اول تو بچنا چاہیے ہر طرح کی کمی کوتاہی سے، لیکن انسان ہے ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور پھر اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے یا نہ فرمائے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث بھی ہے جن میں ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں
ذکر ہے کہ وہ 50 دن انہوں نے کس اذیت کے ساتھ، کرب کے ساتھ گزارے، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات ہوگی۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، الفاظ کے واحد جمع اور روٹ ورڈز بتائیے۔ سوال نمبر 2، نماز استخارہ سے کیا مراد ہے، کب کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ بتائیے۔ ہمارا اس دفعہ کا نماز نبوی کا لیسن نمبر 39 ہے، ٹاپک ہے نماز استخارہ۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل مثالوں میں سے فعل لازم اور فعل متعدی الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1، جلسہ۔ نمبر 2، اخرجہما مما کان فیہ۔ نمبر 3، ذہب۔ نمبر 4، حفظ محمود الدرس۔ حفظ محمود الدرس۔ نمبر 5، نام حامد۔ نمبر 6، ضرب زید عمر۔ عربی گرامر کا ہمارا لیسن نمبر ہے 26، ٹاپک ہے فعل معروف کی اقسام۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کے بہانوں کا کیا جواب دینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر ہے 94۔ سوال نمبر 5، منافقین کو نجس کیوں کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 95۔ سوال نمبر 6، منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے تھے؟ آیت نمبر ہے 96۔ سوال نمبر 7 ہے بدو کفر اور نفاق میں زیادہ سخت کیوں ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 97۔ سوال نمبر 8، بدوؤں کی کن بری خصلتوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 98۔ سوال نمبر 9، بدوؤں کی کن صفات کا ذکر ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 99۔ سوال نمبر 10، نیک اعمال میں سبقت کرنے والے اہل ایمان کو کیا اجر ملے گا؟ آیت نمبر ہے 100۔ سوال نمبر 11، منافق بدوؤں کا کیا انجام بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر ہے 101۔ سوال نمبر 12، کن صحابہ کرام کا ذکر ہے وہ غزوہ تبوک میں کیوں نہیں گئے تھے؟ آیت نمبر 102۔ سوال نمبر 13، صدقہ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر ہے 103۔ سوال نمبر 14، اللہ کی کن صفات کا ذکر ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 104۔ سوال نمبر 15، ہمیں ہر عمل کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آیت نمبر 105۔ سوال نمبر 16، یہ آیت کن صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی، کن کے بارے میں ہے؟ آپ نے اس سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 106۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔